اللہ اللہ لا الہ الا ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے دوستو، بزرگوں، بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید آپ کے اپنے چینل روحانیت کی دنیا میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن پر قربانی واجب ہے اور کون لوگ ہیں جن پر قربانی واجب نہیں، یعنی کون سی ایسی شرائط ہیں جن کے پائے جانے سے قربانی واجب ہوتی ہے اور کون سی ایسی شرائط ہیں جن کے پائے جانے سے قربانی واجب نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا جو رزق کے لیے بڑا ہی آزمودہ اور مجرب ہے، تو ہماری ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ہرگز سکیپ مت کیجیے گا۔ محترم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کی گھنٹی پر کلک کریں اور آل پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو لازمی پہنچ سکے۔ محترم ناظرین، چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، قربانی کے واجب ہونے کی چند شرائط ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا، یعنی مسلمان پر قربانی واجب ہے، غیر مسلم کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شخص مقیم ہو، مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی ایک شخص مسلمان ہے لیکن ہے کیا مسافر ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تیسری شرط کہ مسلمان بھی ہے، مقیم بھی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مالدار بھی ہو۔ تو مالدار کتنا ہونا چاہیے کہ 7.5 تولہ سونا اس کے پاس موجود ہو، یا 52.5 تولہ چاندی اس کے پاس ہو، یا اتنی قیمت اس کے پاس موجود ہے۔ محترم ناظرین، اب ایسا شخص ہے جس کے پاس نہ 7.5 تولہ سونا ہے نہ 52.5 تولہ چاندی ہے، تو کیا ہوگا؟ ہم دیکھیں گے کہ اس کے پاس کیا اتنا مال ہے، اس کی ضروریات سے زائد جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہو۔ اگر اس کے پاس اتنا مال ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ محترم ناظرین، ضروریات سے زائد مال سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کے گھر اتنے بسترے ہیں جو اس کی ضروریات سے زائد ہیں، اور اس کے پاس ایسے برتن ہیں جو اس کی ضروریات سے زائد ہیں، ان کے پاس ایسے کپڑے ہیں جو ان کی ضروریات سے زائد ہیں، یا ایسی چیزیں ہیں جو ان کی ضروریات سے زائد ہیں، تو ان چیزوں کو ملایا جائے گا اور ان کی قیمت کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ قیمت 52.5 تولہ چاندی کے قریب پہنچتی ہے، اگر نہیں پہنچتی، مثال کے طور پہ یہ سارا سامان 50,000 روپے کا بنتا ہے، ابھی 52.5 تولہ چاندی جو ہے وہ زیادہ کی ہے، تو دیکھا جائے گا کیا اس کے پاس اور بھی کوئی مال ہے؟ ہاں، اس کے پاس جو ہے 1 لاکھ روپیہ کیش بھی پڑا ہے، یا 1 لاکھ روپیہ جو سا ہے کسی اور صورت میں اس کے پاس موجود ہے، تو وہ سارا مال جمع کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس روپے ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو اس پر قربانی لگے گی۔ محترم ناظرین، ایک اور شرط ہے لیکن وہ آج کل کے دور میں نہیں ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ وہ شخص غلام نہ ہو۔ اگر غلام مسلمان بھی ہو اور مقیم بھی ہو اور اس کے پاس اتنے پیسے بھی ہوں لیکن آزاد نہ ہو، اس کے اوپر بھی قربانی نہیں لگے گی، کیونکہ آج کل کا جو دور ہے اس کے اندر غلام نہیں ہوتے، تو یہ مسئلہ آج کل کے دور میں پیش نہیں آتا۔ یعنی محترم ناظرین، شخص مسلمان ہونا چاہیے، اس کے بعد مقیم ہونا چاہیے، تیسرے نمبر پر مالدار ہونا چاہیے۔ ایک ہمارے ہاں ایک بہت عجیب رواج ہے، وہ یہ ہے کہ ایک گھر میں اگر 10 افراد رہتے ہیں اور 10 افراد ہی مالدار ہے، یعنی سب کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ان کے اوپر قربانی لگتی ہے، تو ایک گھر کے اندر ہی 10 بکرے لائے جائیں گے۔ اگر 10 بکرے نہیں لاتے تو 10 حصے ڈالے جائیں گے، ہر ایک کی قربانی علیحدہ ہوگی۔
یہ نہیں کہ ایک شخص یا گھر کا جو بڑا ہے، سربراہ ہے، وہ ایک بکرا لے آئے اور قربانی کر لے تو وہ سارے گھر والوں کی طرف سے ہو جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، ان سب شرائط کا پایا جانا عید کے دنوں میں ضروری ہے۔ یعنی ایک شخص ہے، وہ عید سے پہلے تو غریب تھا، لیکن عید کے پہلے دن یا دوسرے دن امیر ہو گیا تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی۔ ایسے ہی ایک شخص عید کے پہلے دن کافر تھا، لیکن دوسرے دن مسلمان ہو گیا اور اس کے پاس مال بھی تھا اور وہ مقیم بھی تھا، بس کافر تھا لیکن اب مسلمان ہو چکا ہے، تو قربانی کی جو شرائط ہیں اس کے اوپر لاگو ہو چکی ہیں، تو اب اس کے اوپر جو قربانی ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، یہ سادہ سی سمپل سی 3 شرائط ہیں، جس کے اندر یہ 3 شرائط پائی جائیں ان کے اوپر قربانی لگے گی، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، اس کے اندر عورت اور مرد دونوں برابر ہے۔ محترم ناظرین، ادھر میں آپ کو ایک اور مسئلے سے بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص ہے، اس نے قربانی نہیں کی، اس پر قربانی لگتی تھی، اس کے باوجود قربانی نہیں کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر قربانی نہیں کی اور اس پر قربانی واجب تھی تو وہ ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے۔ تو محترم ناظرین، اس پر قربانی لگتی تھی لیکن اس کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی۔ اب کیا حکم ہے؟ اب اگلے سال کیا وہ 2 بکرے لے آئے، ایک تو اس عید کا اور ایک پچھلی قربانی جو اس نے نہیں کی اس کا کر لے؟ ہرگز اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ اس عید کا تو جو قربانی کے لیے جانور خریدا ہے وہ کرے گا، لیکن سابقہ جو عید ہے اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ایک بکری کی قیمت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ کر دے، تو یہ اس کی قربانی کا کفارہ ہے۔ اور قربانی کے دنوں کے اندر ہی قربانی کرنا مقصود ہے، اس کے بعد قربانی کرنے سے قربانی کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، یہ بڑے سمپل سے اور بڑے اہم مسائل تھے جن کے بارے میں نے جانا کہ آپ کو آگاہ کروں۔ محترم ناظرین، اب آئیں اپنے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا وظیفہ بڑا اہم ہے اور مجرب ہے۔ آج کا وظیفہ یہ ہے، رزق ضروریات زندگی کا نام ہے، اور اس میں یا رزاقو کے پڑھنے والے کو خزانہ غیب سے روزی ملتی ہے۔ یعنی آج کا جو وظیفہ ہے وہ یا رزاقو کا ہے۔ جو کوئی طلوع صبح صادق کے بعد نماز فجر سے پہلے اپنے مکان کے چاروں کونوں پر کھڑے ہو کر 10 بار اسم مبارک یا رزاقو تلاوت کرے، کبھی بھی اس کے گھر میں مفلسی نہ ہوگی۔ یعنی محترم ناظرین، اپنے گھر کے اندر 4 کونے ہیں اور یا رزاقو ٹوٹل 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی گھر کے ہر کونے کے اندر کھڑے ہو کر 10 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے، تو ٹوٹل 4 کونے ہوئے تو 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو کتنا سمپل وظیفہ ہے۔ اب اس کا طریقہ بھی ملاحظہ فرما لیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں قبلہ رخ کھڑا ہوں اور دانے ہاتھ کے گوشے سے شروع کریں اور اس کونے سے دوسرے کونے تک اس طرح جائیں کہ قبلہ سے رخ نہ پھیریں۔ قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہی اس اسم مبارک کو پڑھیں تو یہ بہت مجرب ہے۔ یعنی محترم ناظرین، آپ نے قبلہ رخ ہونا ہے اور اپنے دانے ہاتھ سے یعنی قبلہ کی طرف رخ کر لیں اور اپنے داہنے ہاتھ کی طرف جو کونا ہے اس کے پاس چلے جائیں اور قبلہ کی طرف منہ کر لیں اور 10 مرتبہ اسم یا رزاقو پڑھیں اور چلتے جائیں اگلے کونے کی طرف، لیکن قبلہ کی طرف سے آپ کا منہ نہ ہٹے۔ دوسرے کونے پر جائیں، ادھر بھی 10 مرتبہ اسم مبارک یا رزاقو کی تلاوت کریں اور اس کے بعد تیسرے کونے کی طرف چلے جائیں اور آپ کا جو رخ ہے وہ قبلہ کی طرف سے نہ پھرے۔ اب تیسرے پہ بھی کھڑے ہو کر 10 دفعہ اسم یا رزاقو کی تلاوت کریں اور اس کے بعد چوتھے کونے کی طرف آ جائیں، لیکن آپ کا جو رخ ہے وہ قبلہ کی طرف سے نہ ہٹے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ زیادہ سے زیادہ 3 منٹ لیتا ہے، صرف 3 منٹ، لیکن اس کی برکات اتنی ہے کہ آپ خود حیرت کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، جہاں ہم اچھی کمائی کے لیے اور اچھے روزگار کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں، کیوں نہ ہم اپنے رب کے نام کو پکاریں؟ یہ اللہ رب العزت کا ہی نام ہے، یا رزاقو، اے رزق دینے والے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہی دعا کریں، کیونکہ رزق کی جو منظوری ہے وہ اللہ رب العزت کے دربار سے ہی ہونی ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے رزق کی منظوری ہو گئی، لیکن اگر اللہ رب العزت کی طرف سے ہی رزق کی منظوری نہ ہوئی تو ہم ساری دنیا میں اپنی دکانیں کھول لیں
اور کاروبار کرنا شروع کر دیں، لیکن ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اللہ رب العزت اسی وقت اس کا رزق لکھ دیتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق بڑھ جائے تو اس کا سب سے بہترین جو کام ہے اور میرا جو مشورہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اور یہ وظائف بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ محترم ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی، تو آئیے سب دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے میرے مولا، جن بھائیوں نے اس سال قربانی کرنی ہے ان سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جو غریب لوگ ہیں یا رب العالمین انہیں حلال رزق عطا فرما تاکہ وہ بھی قربانی میں حصہ لے سکیں یا رب العالمین۔ جو مفلس ہیں، مال کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، یا رب العالمین انہیں حلال رزق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو حرام کے لقمے سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ یا رب العالمین ہمارے لیے اس دنیا کو بھی بہتر فرما اور ہمارے لیے آخرت کو بھی بہتر فرما۔ یا رب العالمین جو لوگ پریشان ہیں انہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اے میرے مولا، جو قرض کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور قرض کی وجہ سے پریشان ہے یا رب العالمین انہیں قرض سے خلاصی عطا فرما۔ جو بچے اور بچیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے یا رب العالمین ان کے لیے اچھا رشتہ عطا فرما۔ یا رب العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرما۔ نستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ محترم ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی ایسی ہی پیاری سی ایک اور ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اپنی نیک دعاؤں کے اندر یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔